وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، کل کائنات سردار میرے تے تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے، جتھے آپ دا نام نامی اسم غرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے، کوئی زبان چپ نہ رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ میرا نام سن کے درود نہیں پڑھتا وہ بڑا وڈا لعنتی ہے۔ اللہ کو لو دعا کرو اللہ سانو رحمتی بنائے، لعنتی نہ بنائے۔ حضرات میرے تباد حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بغوی صاحب خطاب فرمان کے میں چند منٹاں دے اندر مظلوم دی بد دعا تو بچن دا چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج اس دنیا جہان اندر ظلم تے زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہر وڈا اپنے تو چھوٹے دے مال نو ہڑپ کیتی جا رہے ہیں، گھر دے اندر ظلم زیادتیاں، بازار اندر گلیاں محلیاں دے اندر ظلم ہو رہے ہیں، ہر وڈا اپنے تو چھوٹے تے ظلم کرنا اس دا روز مرہ دا معمول بن چکے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ مظلوم دی باتائیں جانب اللہ رب العالمین دی مدد کھڑی ہے، او کس وقت بھی آ سکتی ہے تے ظالم عبرت نشان بنا سکتی ہے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین دے قرآن تے غور فرمانا، آوازوں دی اولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ رب العالمین اس تو بے خبر ہے جڑے ظالم اس دنیا تے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہاں اس دن تک مہلت ٹل دیتی ہے جس دن انہاں دیاں اکھاں پترا جان گیا ہے، جس دن انہاں دیاں اکھاں بند ہو جان گیا ہے۔ حضرات آئیے غور کرنا، توجہ کرنا ہے، صحابی رسول بیان کر دینے
کہ نبی علیہ السلام ساڑھے کولو گزرے اسی رستے دے اندر بیٹھے سائیں آپ علیہ السلام ساڑھے کولو تشریف فرمانے نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ اگر تو اڈا رستے اندر بینا ضروری ہے پھر 3 کام لازمی کرو فرمایا فرود السلام وَأَعِنُ الْمَظْلُومَ وَهْدُ السَّبِيلِ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او میرے صحابہ اگر تو اڈا رستے اندر بینا ضروری ہے 3 کام لازمی کرو فرمایا کوئی سلام کہے تے اندے سلام دا جواب دے آجے اگر تو اڈے کولو کوئی سیدھا رستہ پوچھے انہوں سیدھا رستہ دسے آجے اگر تو اڈے کولو اس دگی آمد یار خان دے چونک اندر گلی اندر محلے اندر ظلم ہو رہے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں تے مظلوم دی مدد کرو کیونکہ مظلوم دی مدد کرنا ساٹھیں تے فرض ہے آنا میں دستہ چلا جانا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جدو نبی علیہ السلام نے پیارے معاذ نو یمن دی طرف روانہ کیتا یمن دی طرف الوداع کیتا فرمایا میرے معاذ چند نصیحتاں پلے بن کے لے جا چند گزارشات لکھ کے لے جا اسی اگر آج کے اپنے بیٹے آنوں الوداع کریے کتے سفر تے روانہ کریے اسی فلان نصیحتاں کریے بڑے بڑے لیکچرار دے دے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ چند گلنا پلے بن کے لے جائیں فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بین اللہ و بین حجاب فرمایا معاذ ایک نصیحت پلے بن کے لے جائیں مظلوم دی بددعا تو بچو کیونکہ مظلوم دی بددعا اللہ دے درمیان کوئی پردہ نہیں کوئی پردہ نہیں آؤ نہ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا حضرت سعد بن ابی وقاص سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ کون پیارے سعد نعرہ تکبیر بولو بھئی سارے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد اچھی بولو شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ کون پیارے سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام دے جلیل القدر سے آبیر جنہوں نبی علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت جو فرمایا ابو بکر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ عمر فی الجنہ طلحہ زبیر فی الجنہ سعد سعید فی الجنہ کون پیارے سعد سارے غزوات اندر شریک ہون والے حضرت سعد کون پیارے سعد فتح مکہ دے موقع دے نبی علیہ السلام نے 3 جھنڈیاں وچوں ایک جھنڈا پیارے سعد نو عطا فرمایا ہے کون حضرت سعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے سعد نو کوفہ دا حاکم مقرر کر کے بھیجیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ والے نمازہ پڑھانا کرتے سن سارے کوفہ والے حضرت سعد بارے شکایات کی تھیاں کہ سعد نمازہ نہیں سے صحیح بڑھانا ہے اے جناب سعد سنت مطابق نماز نہیں پڑھانا ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فرمان لگے اِنَّا هَؤُلَاءِ يَزُعُمُونَ كَأَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي
فرمایا اے سعد تیرے بارے کی گمان کر دینے کہ سعد نمازہ نہیں سے بڑھا گئے. حضرت سعد کہنے لگے اے امیر المومنین میں نانو نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نماز پڑھاتا سائے. اے نانو نبی علیہ السلام دے سنت دے مطابق نماز پڑھاتا سائے. پیارے عمر کہنے لگے ذالک بیکا یا ابا اسحاق. فرمایا اے ابو اسحاق میرا بھی تیرے بارے ایک ہوئی گمان ہے. حضرت ابو اسحاق پیارے صادق کنیت نام حضرت نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے ساتھ نال ایک بندے نو کوفہ روانہ کر دیتا. سارے کوفے والے کو رائے لے سارے کوفے والے نے خیر دے کلمات بولے نے اور ایک اسامہ نامی بندہ جنہیں پیارے ساتھ بارے جھوٹ بولے ہیں نجائز تہمتاں لائیاں نے. او کہنے لگا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. کہنے لگے اے سعد جنگ اندر نہیں سے جاندہ اے امال نون انصاف دینال تقسیم نہیں سے کردہ. اے سعد اے فیصلے جھوٹے کردہ اے فیصلے انصاف نال تقسیم نہیں کردہ. اگر سانوں کوئی نجائز جھوٹ بولے انسان بڑا پریشان ہوندہ ہے انسانوں بڑا دکھ لگ رہا ہے. لیکن پیارے سعد نے اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ اٹھا لیں کہنے لگے اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا کامریاء فأتل امورہ وأتل فقرہ وعرضہ للفتان. کہنے لگے اے اللہ سونیا اے تیرا بندہ جھوٹ ہے ریاکاری دکھلاوے واسطے کھڑا ہویا ہے. اے اللہ اندی امن فقیری اندر لمبا کر دے. اے اللہ اگر تیرا بندہ جھوٹ ہے انہوں فتنے اندر مبتلا کر دے. سیابی رسول دے تینہ بددعاوانو اللہ نے قبول فرما لیا. اللہ نے تینہ بددعاوانو قبول فرما لیا. جدو بندہ مرے غربتی موت مرے جدو بندہ مرے فتنے کے اندر مبتلا ہو کے مرے. حضرات آئیے غور کرنا توجہ کرنا نا ایک حدیث سنا کے اپنی بات نو ختم کرنا. اس حدیث دے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جامع ترمذی دی حدیث ہے سلاسن دعواتن مستجاباتن لا شک فیہن دعوات المظلوم ودعوات المسافر ودعوات ولد علی ولدہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نہ تینہ بندیاں دے گوانو رد نہیں کر دے. پہلے نمبر تے فرمایا وَدَعْوَاتُ الْمَظْلُومِ اللہ مظلوم بندے دی بددعانو ضائعات بیکار نہیں کر دے کیونکہ اللہ فوراً قبول کر لیندے رہے. کیونکہ مظلوم دی دائیں جانب اللہ دی مدد ہے وہ کس وقت بھی آ سکتی ہے تے ظالموں عبرت نشان بنا سکتی ہے. دوسرے نمبر تے ودعوات المسافر اللہ مسافر بندے دی دوانو رد نے جکردہ. تیسرے نمبر تے ودعوات ولدی علی ولدہ
اللہ والدین دی دوانو ردنے چکردان حضرات آئیے غور کرنا توجہ کرنا مظلوم دی بددعا تو بچو کیونکہ مظلوم دی دائیں جانب اللہ رب العالمین دی مدد کھڑی ہے او کس وقت بھی آ سکتی ہے تے ظالم نو عبرتہ نشان بنا سکتی ہے اللہ کو دعا جو کچھ میں بیان کیتا تو صحابہ نے سنے ہیں اللہ پہلے میں نو پھر تو صحابہ نو اندے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین